بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح میں بھی پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ مہر کے بارے میں تھی۔ مہر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 10 مسئلے ہیں، 9 مسئلے الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ آج 10واں مسئلہ پڑھ کر ہم اس بحث مہر کو ختم کریں گے۔ 10ویں مسئلے میں ٹوٹل اختلافی مسائل ہیں بیوی اور شوہر کے درمیان، جو اختلافات ہو سکتے ہیں حق مہر کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا اصل عنوان تو مہر ہے۔ تو پہلا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہر کے معین کرنے میں اختلاف ہو، بیوی کہتی ہے کہ تم نے معین کی تھی، شوہر کہتا ہے میں نے معین نہیں کی تھی، یا اس کے برعکس شوہر کہتا ہے کہ میں نے حق مہر معین کیا تھا، بیوی کہتی ہے نہیں کیا تھا، تو اب اس میں دو گویا کہ ہمارے پاس پارٹیاں ہو گئی، ایک مدعی تعین ہے اور دوسری جو ہے کیا ہے وہ انکار تعین ہے، منکر تعین ہے۔ تو کس کی بات مانیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اور پھر دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہر کی مقدار میں اختلاف ہو، یعنی یہ ہے کہ مہر معین ہوئی تھی لیکن بیوی کہتی ہے کہ 1 لاکھ، شوہر کہتا ہے 1000 مثلا، حالانکہ 1 لاکھ 1000 کا اختلاف تو نہیں ہوتا، 99,000 1 لاکھ کا، لیکن من باب مثال میں نے کہہ دیا۔ تو اس صورت میں ایک جو ہے کیا ہے مدعی ہے کہ میں نے کم دی تھی، دوسرا جو ہے کم کا انکاریہ اور کثرت کا جو ہے کیا وہ مدعی ہے۔ اور پھر تیسرا موضوع جو آج کے 10ویں مسئلے میں مہر کی صفت میں اختلاف ہو۔ صفت میں اختلاف ہو کا مطلب کیا؟ بیوی بھی کہتی ہے کہ تو نے مجھے بکری مہر میں دی، شوہر بھی کہتے ہیں جی ہاں میں نے بکری آپ کو مہر میں دی۔ اب ایک بکری سینگ والی ہوتی ہے، ایک بغیر سینگ والی، تو صفت بکری میں اختلاف ہو گیا، اب ہم کس کی بات مانیں گے؟ اور آخری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہر کے حوالے کرنے میں اختلاف ہو، شوہر کہتا ہے میں نے دے دی، عورت کہتی ہے تو نے نہیں دی، کیونکہ عورت تو یہ جھگڑا نہیں کرے گی کہ تو نے دے دی ہے اور وہ کہے گا میں نے نہیں دی، ہاں کبھی محبت کے چکر میں آ کے ایسے کہہ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 4 نزاعات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ عبارت میں العاشرۃ، یعنی المسألۃ العاشرۃ، 10واں مسئلہ، لو اختلفا، اگر بیوی اور شوہر دونوں اختلاف کریں فی تسمیت، مہر کے معین ہونے میں، فدعاہا احدہما، فدعاہا، ہا کی ضمیر جائے گی تسمیہ کی طرف، اسے تعین کی ایک ان میں سے دعویٰ کرتا ہے، ود الآخر تفویض، اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ تمہارے حوالے جو تم دو، یا میں نے اپنے حوالے کی تھی کہ جو میں مانگوں مثلا، تو کیا کریں اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ حلف المنکر لتسمیہ، تو قسم کھائے گا وہ بندہ جو انکار کرتا ہے کس کا؟ معین ہونے کا۔ کیوں؟ کتاب قضا میں آپ پڑھ چکے ہیں، البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر، قسم وہی کھاتا ہے جو منکر ہوتا ہے، لأصالت عدم ہا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جناب تسمیہ نہیں ہوا ہے بلکہ غیر تسمیہ کی صورت میں مہر کا بیان کیا گیا تھا، فیثبت مقتضی عدمہا، تو نتیجے میں ثابت ہوگی یا ثابت ہوگا وہ چیز جو عدم تسمیہ کی تقاضا ہے۔ وہ کیا تھا؟ من المتعہ، مہر متعہ ہم نے کہا تھا کہ یا تو وہ متعہ ثابت ہوگا یا جو ہے کیا ہے جناب ثابت ہوگا مہر المثل اور غیر ہما، یا اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے کہ وہ ثابت ہوگا۔ خوب، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ، اگر بیوی شوہر دونوں اختلاف کرتے مقدار میں، بیوی کہتی ہے 1 لاکھ، وہ کہتا ہے 1000، اب یہاں پر کس کی بات کو مانا جائے گا؟ فرماتے قدم قول الزوج، شوہر کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ کیوں؟ بھائی بیوی کہتی ہے کہ یہ زائد کا جو ہے کیا ہے وہ مجھے دے گا، اصل جو ہے براءت ہے کہ زائد شوہر پر واجب نہیں ہے، لأصالت البراءۃ من الزائد، اصل یہ ہے کہ شوہر بری الذمہ ہے زائد رقم سے، الا ما یعترف بہ، یعنی جس کا اعتراف کر رہا ہے اس سے زائد شوہر پر واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے جناب ایک قول، وَاحْتَمَلَ العلامۃ، علامہ ہلی نے احتمال دیا ہے کتاب قواعد میں، کس کا؟ تقدیم قول من یدعی مہر المثل،
کہ مقدم کیا جائے گا اس کا قول جو دعویٰ کرتا ہے کس کی؟ مہر المثل کی۔ فرض کریں بیوی جو کہہ رہی ہے وہ مہر المثل کے برابر ہے، تو عملاً بظاہر ہم عمل کرتے ہیں کس پر؟ ظاہر پر، کہ ظاہراً مہر المثل پہ ہی عقد ہوا تھا۔ من عدم العقد علی ما دونہ، کہ عقد نہیں ہوا تھا علی ما دونہ مہر المثل سے کم مقدار پر۔ وَأَنَّهُ الْأَصْلُ، اور یہ مہر المثل ہی اصل قانون ہے، فی عوض الوطء، وطی کے عوض میں، المجرد، وہ وطی جو خالی ہوتی ہے، ان ہو مہر سے، کہ شبہت، جیسے مثلا جو کیا وہ شبہ ہے۔ خوب، تو اب جیسے وطی بے شبہ میں بھی مہر المثل ثابت ہوتی ہے، تو اس اختلاف کی صورت میں بھی مہر المثل ثابت ہوگی۔ وفی ہے، کہتے ہیں بھائی ہمیں جو ہے آپ کی اس علامہ والے احتمال میں جو ہے کیا وہ اختلاف ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان الاصل مقدم علی ظاہر، اصل یہ ہے کہ عدم زائد ہو، ظاہر یہ ہے کہ مہر المثل ہو۔ ان تعارض، جب ان دونوں میں ٹکرا ہو جائے اصل میں اور تعارض میں، تو ہم اصل کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی زائد کی نفی کریں گے۔ الا فیما ندر، مگر بہت کم موارد ہیں جہاں پر ظاہر اصل پر مقدم ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ وَطْءٍ، بتحقیق یہ حق مہر جو ہے یہ عوض ہوتا ہے وطی کا، کون سے عقد میں؟ مجرد عن العقد، وہ وطی جو عقد کے بغیر ہوئی ہو، یعنی جیسے وطی بے شبہ ہے، اور پھر مواضع خاصہ، یا خاص موارد میں جیسے تفویض والی صورت میں تھی۔ وَلَوْ كَانَ النِّزَاعُ، اگر بیوی شوہر کا جھگڑا ہو قبل دخول سے پہلے، فلا اشتباہ فی تقدیم قولی، پھر تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ مرد کی بات کو جو ہے کیا مقدم کریں گے۔ وَلَوْ قِيلَ بِقَبُولِ قَوْلِهَا، اگر کہا جائے کہ اس عورت کی بات مانی جائے گی فی مہر المثل، مہر المثل میں، فما دون، یا اس سے کم مقدار کی وہ قائل ہے، مع دخول، جبکہ شوہر اس کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہے، تو لتطابق الاصل وظاہر علیہ، تو اس صورت میں اصل عدم زائد تھا، عورت بھی عدم زائد کی کہہ رہی ہے، اور ظاہر بھی اسی پہ ہے کہ جب دخول بھی ہو چکا اور وہ کہہ رہی ہے کہ کم، یا وہ مہر المثل کہہ رہی ہے، تو بھی دونوں صورتیں جو کیا متفق ہیں۔ اذ الاصل عدم تسمیہ، اصل یہ ہے کہ مہر معین نہیں ہونی چاہیے، وہ ہوا جبکہ یہ دخول موجب للمہر حین اذن، وہ سبب بنتا ہے مہر کا جناب حین اذن، جبکہ مہر معین نہ ہو۔ وظاہر تسمیتہ، اور ظاہر یہ ہے کہ مہر معین ہوئی تھی، وعدم قبولہ قبلہ، اور پھر اس مہر کو قبول نہ کرنا دخول سے پہلے، کیوں؟ لأصالۃ البراءہ، اصل یہ تھا کہ شوہر بری ذمہ ہو، وعدم تسمیہ، اور ہم کہیں کہ مہر معین نہیں تھی، کان حسنن، تو پھر یہ قول جو ہے کیا ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ نعم، لو کان اختلافہما فی القدر، اگر بیوی شوہر کا اختلاف مقدار میں ہو، بعد اتفاقہما علی تسمیت، جبکہ دونوں متفق ہیں کہ حق مہر معین کی گئی تھی، قدم قول الزوج، تو پھر شوہر کی بات مقدم کی جائے گی مطلقاً، چاہے دخول سے پہلے اختلاف ہوا ہو، چاہے دخول کے بعد اختلاف ہوا ہو۔ وَمِثْلُهُ، اسی اوپر والے اختلاف کی طرح، یعنی جب تسمیہ میں اختلاف ہو، اسی طریقے مقدار میں اختلاف ہو۔ لو اختلف فی اصل المہر، اگر بیوی شوہر کا اختلاف ہو اصل مہر میں، یعنی شوہر کہتا ہے کہ مہر تو نے مجھے نہیں کہی تھی، میں نے طے ہی نہیں کی تھی، بیوی کہتی طے کی، اور ودعت زوجۃ مہرن، یا بیوی جو ہے کیا ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ تو نے مجھے مہر دینی تھی، ولم، ممکن نہیں ہے کہ اس بات کا جواب دے شوہر، کیوں؟ مثلا مر گیا ہے، اور وارث ہی، یا اس کا وارث بھی جواب نہیں دے سکتا، کیوں؟ لصغر، اس لیے کہ وارث چھوٹے ہیں، خود شوہر چھوٹا ہے، اور غیبتن، یا جو ہے کہ شوہر غائب ہے، ورنہ ہوئے، یا اس کو کوئی فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ بیچارہ بات نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب بعید نہیں کہ ہم کہیں کہ شوہر والوں کی بات کو مانا جائے گا۔ وَكَذَا، اسی اصل مہر کے اختلاف کی طرح، لو اختلفا فی الصفت، اگر وہ اختلاف کرتے ہیں جناب مہر کی صفت میں، کل جید، بیوی کہتی ہے تو نے اچھی گندم کی ایک بوری مجھے دینی تھی، شوہر کہتے وردی، نہیں میں نے تو بیکار والی گندم کہی تھی۔ وہ صحیح والمکسر، یا کوئی برتن ہے، بیوی کہتی ہے تم نے کہا تھا صحیح سالم برتن دوں گا، وہ کہتے نہیں میں نے تو کہا تھا ٹوٹا ہوا برتن دوں گا۔ فإن القول قول الزوج،
بتحقیق یہاں پر بات شوہر کی مانی جائے گی، مال یمین، البتہ ہم شوہر کو کہیں گے تم قسم اٹھاؤ، سواء کان النزاع قبل دخول ام بعدہ، چاہے ان کا جھگڑا دخول سے پہلے ہو چاہے دخول کے بعد ہو، وسواء وافق احدہما مہر المثل ام لا، چاہے ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات مہر المثل کے موافق ہو، یعنی وہ صحیح برتن مہر المثل کے برابر ہے یا ٹوٹا ہوا مہر المثل کے برابر ہے یا املا یا مہر المثل کے برابر نہ ہو، کیوں؟ لأنہ الغارم، اس لیے کہ شوہر ہی یہاں پر مقروض ہے مہر کا، فیقبل قولہ، تو پھر قبول کیا جائے گا شوہر کا قول مہر میں، کما یقبل فی القدر، جیسے مقدار میں شوہر کی بات مانی جا رہی تھی۔ وفی تسلیم، اگر تسلیم یعنی حوالے کرنے میں اختلاف ہو، شوہر کہتا ہے کہ میں نے حق مہر دے دیا، عورت کہتی ہے نہیں دیا، تو یقدم قولہا، یہاں پر بیوی کی بات کو ترجیح دیں گے، کیوں؟ لأصالت عدم تسلیم، اصل یہ ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں دی گئی ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے وہ استصحاب و اشتغال ذمت ہی، بھائی شوہر کا پہلے تو ذمہ مشغول تھا حق مہر دینے کا، اب ہم شک کرتے ہیں کہ اس کی دعویٰ کی وجہ سے وہ بری ذمہ ہو گیا یا نہیں، استصحاب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی اس کا ذمہ مشغول ہے، ھذا هو المشہور، یہی جو ہے کیا ہے نظریہ مشہور ہے۔ وفی قول شیخ، لیکن شیخ توسی کا ایک منفرد قول ہے، انہو بعد تسلیم نفسہا، بے تحقیق شان یہ ہے جب عورت اپنے آپ کو حوالے کر چکی، دخول ہو چکا، یقدم قولہ، تو اس صورت میں شوہر کی بات کو مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ استنادن الی روایت، شیخ صاحب نے اپنے اس فتویٰ کا جو دلیل بنایا ہے ایک روایت کو، لیکن وہ شاذ، یہ جو شیخ صاحب کا نظریہ ہے یہ شاذ ہے اور علماء اس کے قائل نہیں ہیں۔ وفی المواقعۃ، اور اگر یہ کیا ہے جناب ان کا اختلاف ہو، مواقعہ کیا، موا نہیں میم پہ ضمہ پڑیں گے، یعنی بیوی کہتی ہے تو نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے، وہ کہتے نہیں میں نے تو نہیں کیا ہے۔ وفی المواقعۃ لو انکرہا، اگر شوہر مواقعہ کا انکار کرتا ہے، کیوں؟ لیندفع عنہ نصف المہر، تاکہ دور ہو جائے ختم ہو جائے اس سے حق مہر، یعنی وہ کہتا ہے میں نے دخول نہیں کیا کہ میں پوری مہر دے دوں، ٹھیک ہے بالطلاق، یقدم قولہ، تو اس صورت میں بھی شوہر کا قول مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ لأصالت عدم المواقعہ، اصل یہ ہے کہ ان کے درمیان جو نہیں ہوا ہے۔ وقیل قولہا، اور کہا گیا ہے کہ جناب اس بیوی کا قول قبول کیا جائے گا مع الخلوۃ التامۃ، جبکہ پورے کے پورا جو ہے کہ ان کو ٹائم ملا تھا اور وہ آپس میں جو ہے کہ وہ مل سکتے تھے، التی، وہ خلوت، لا مانع معہا، جس کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں، ان البتہ شرعا ولا عقلا، شرعی لحاظ سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ عورت حالت حیض وغیرہ میں نہیں ہے، عقلی لحاظ سے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ کوئی کیمرہ وغیرہ نہیں لگا ہوا کہ ان کی ویڈیو بناتا ہو، ولا عرفاً، عرف میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ قریب، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ عورت کا قول قبول کیا جائے گا یہ قریب ہے، کیوں؟ عملاً بظاہر، ہم عمل کرتے ہیں کس پر؟ ظاہر پر، بھائی اتنا موقع شوہر کو ملا پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا، جبکہ من حال صحیح، اگر وہ صحیح مرد ہوتا، اذا خلا بالحلیلۃ، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا ہی دیکھ لیتا تو پھر کچھ نہ کچھ کرتا، پھر بھی کہتا میں نے نہیں کیا، یعنی وہ نامرد ہے۔ وللاخبار الدالۃ، اور وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں علی وجوب المہر، کہ مہر دینا واجب ہے، بالخلوۃ التامۃ، اگر ان کے درمیان جو ہے مکمل اکیلائی ہو چکی ہے، کیوں؟ بحملہا، ان اخبار کو حمل کرتے ہیں علی کونہ دخل بشہادت ظاہر، کہ بھائی وہ شوہر جو ہے کیا ہے وہ ظاہری گواہی کے مطابق جو ہے کیا ہے یہ کام کر چکا ہوگا، لیکن والاشہر الاول، قول مشہور یہی ہے کہ ہم بیوی کی بات کو مانیں للاصل، اصل کی وجہ سے، وہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہے۔ وہ حکم و اختلاف ورثتہما، اور اگر بیوی اور شوہر دونوں مر گئے ان کے وراث آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان تمام امور میں، او احدہما مع الآخر، یا دونوں اختلاف کرتے ہیں یا ایک اختلاف نہیں کرتا دوسرا اختلاف کرتا ہے، تو حکم ہو، پھر ان کا حکم بھی وہی ہے جو بیوی شوہر کے اختلاف کا حکم تھا، یعنی ان کی جو ہے کیا ہے بات بھی اسی طریقے سے، جہاں بیوی کی بات مقدم ہونی تھی وہاں بیوی کے وارثوں کی بات مقدم ہوگی،
جہاں شوہر کی بات مقدم ہونی تھی وہاں شوہر کے وارثوں کی بات مقدم ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔